السلام علیکم بچوں، یہ نفسیات کے جو مکاتب فکر ہیں اسی کا بقیہ حصہ ہے۔ اگلا جو مکتبہ فکر ہے وہ اس کا نام ہے وظیفیت، تفعالیت یا فنکشنلزم۔ ٹھیک ہے، بک پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مکتبہ فکر ہے یہ ذہنی اعمال کے وظائف کے مطالعے پر زور دیتا ہے کہ کس طرح سے ایک فرد کیا کام کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ فرد اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کس لیے وہ کام کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، اس کے کام کرنے کی وجہ کیا ہے۔ what does a man do what do a man do, how does he do and why does he do۔ ٹھیک ہے، تو جو ٹچنس نے فنکشنل سائیکالوجی کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے وظیفیت کا مطلب یہ کیا ہے کہ اس کا کام کیا ہے، what it does۔ یہ جو مکتبہ فکر ہے ساختیت کے مکتبہ فکر کے رد عمل کے طور پہ سامنے آیا ہے، اس کا یہ کہہ لیں کہ اس کا جواب ہے ساختیت کے مکتبہ فکر کا۔ تو اس میں ذہنی اعمال اور کردار کے وظائف کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف ذہن کو اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ذہن جو کچھ سوچ رہا ہے اس کے نتیجے میں فرد جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا کردار ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا اسٹڈی کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ یہ ایک کوئی چیز نہیں ہے، آپ اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کو اسٹڈی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ولیم جیمس نے کہا کہ انسانی شعور ایک مسلسل بہاؤ ہے اور ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو شعور ہے اس میں فنکشنل ہے، فعال ہے اور اس میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ لہٰذا نفسیات کو انسانی ذہن کے افعال کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ اس کو علیحدہ سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے اس سلسلے میں جو اس مکتبہ فکر کے بہت سارے حامی تھے، ان میں ولیم جیمس، جان ڈیوی اور جے آر اینجل جو ہے ان کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے جو مکتبہ فکر ہے ان کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو جب کوئی کام فرد بار بار کرتا ہے تو عضلاتی یا اعصابی مزاحمتیں کم ہو جاتی ہیں، آپ کو اگلی بار اس کام کو کرنے میں کم محنت کرنی پڑتی ہے، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم اس کام کے لیے آہستہ آہستہ خودکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ بہت ساری چیزوں کی مثال دی جا سکتی ہے، جس طرح اگر سٹارٹ میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، تو سٹارٹ میں اس کو کام کو سیکھنے کے لیے آپ ایک ایک چیز کو بہت دھیان سے کرتے ہیں، آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن جب آپ وہ چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے تو آپ اس کو بے دھیانی میں بھی کر رہے ہوں تو اس کا اتنا آپ کو مشکل پیش نہیں آتی۔ فار ایگزامپل جس طرح ٹائپنگ لوگ لیپ ٹاپ پہ سیکھتے ہیں یا کمپیوٹر پہ سیکھتے ہیں تو سٹارٹ میں وہ ایک ایک بٹن کو بہت دیکھ کے دبا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو پریکٹس ہو جاتی ہے تو اعصابی اور عضلاتی مزاحمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو ماہر ہوتے ہیں ٹائپنگ کے، وہ کس طرح سے ان کی نظریں اسکرین پہ ہوتی ہیں اور انگلیاں بٹنز پہ ہوتی ہیں، اور وہ بالکل صحیح ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو کام ہے آہستہ آہستہ بہت ساری پریکٹس کے بعد کام جو ہے وہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے، خودکار ہوتا چلا جاتا ہے اور جو ہے شخصیت کا حصہ بنتے چلا جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک، اس مکتبہ فکر کے جو حامی ہیں ان کے نزدیک عادات اسی اصول کے تحت شخصیت کا حصہ بنتی ہیں، کیونکہ جو بھی سرگرمی ہوتی ہے وہ وظیفائی ہے، انسان جتنا اس کو کرتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اس میں ماہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو وظیفیت نے اپنے دائرہ مطالعہ کو فرد کے حسی تجربات اور ذہنی اعمال تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ فرد کے مجموعی اعمال کے مطالعے پر زور دیا۔ آپ کسی ایک چیز کو اسٹڈی نہیں کر سکتے بلکہ آپ نے اوور آل ایک فرد کی پوری پرسنالٹی کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، اس کی باڈی کے تمام فنکشنز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے۔ یہ مکتبہ فکر ان وظائف میں دلچسپی لیتا ہے جو فرد اشیاء کے حوالے سے سر انجام دیتا ہے۔ اس میں ایسے بہت سے سوالات کا جواب تلاش کیا جاتا ہے کہ فرد کس طرح سیکھتا ہے، اس کے اندر کام کرنے کی تحریک کس طرح پیدا ہوتی ہے اور کس طرح اپنے ماحول سے مطابقت اختیار کرتا ہے، اپنے زندگی کے مسائل پر کس طرح قابو پاتا ہے، کس طرح سے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، اپنے ماحول کو سے کس طرح مطابقت اختیار کرتا ہے، کیونکہ آپ ماحول کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ماحول جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اس سے مطابقت اختیار کرنا ہی جو ہے لرننگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو مکتبہ فکر ہے وہ اس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے کہ فرد جو ہے وہ کس طرح ایک ماحول سے مطابقت اختیار کرتا ہے۔ جتنی اچھے سے آپ مطابقت اختیار کریں گے اتنے آپ زیادہ کامیاب کہلائیں گے۔ نیکسٹ جو مکتبہ فکر ہے وہ تلازمیت یا ایسوسیشن کا مکتبہ فکر ہے۔ یہ جو مکتبہ فکر ہے
اس کے حامیوں کے خیال میں جو طلاسمیت ہے وہ سے مراد وہ قوت ہے جو خیالات کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے. ایک جو خیال ہے وہ دوسرے خیال کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ایک جیسی چیزیں اپنی طرف انسان کو جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. اب طلاسمیت کی اصطلاح سب سے پہلے ارسطو نے اپنے مضمون میموری میں استعمال کی تھی، یاد، میموری. اس نے کہا تھا کہ اگر ایک شے سے کسی دوسرے شے کی یاد آتی ہے تو ان کے درمیان مشابہت، تضاد، قرب یا کسی اور وجہ سے کوئی تعلق موجود ہوگا. تو اگر آپ کو کوئی چیز یاد آتی ہے، اس سے متعلق کچھ اور یاد آتا ہے، یا ایک چیز سے کوئی اور چیز اگر آپ کے ذہن میں آتی تو کوئی نہ کوئی ان کے درمیان تعلق ہوگا. وہ تعلق جو ہے ریزیمبلنس کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی مشابہت کا جو ہے ہو سکتا ہے، کوئی ڈسسیملیرٹی، کوئی تضاد بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں آئے اس سے کوئی اپوزٹ چیز ذہن میں آ جائے، یا کوئی قریب ہی کوئی ایسا آپ کے ماضی قریب میں کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے وہ ذہن میں آ جائے، یا کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے. لیکن ان دونوں سوچوں کے درمیان تعلق ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اس مکتبہ فکر نے، یہ جو اس مکتبہ فکر کے حامی ہیں، انہوں نے لرننگ کا سائنسی انداز میں مطالعہ کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے افعال، مہیجات اور رد عمال میں کوئی تعلق پیدا ہو جائے تو اس کو تلازم کہیں گے، ایسوسیشن کہیں گے. اس سلسلے میں جو ماہر ہیں طلاسمیت کے جو حامی ہیں، ان میں نامور ماہرین میں سب سے پہلے تو ارسطو ہے، پھر ہابس ہے، برکلے ہے، ڈیوڈ ہیوم ہے، جیمس مل ہے، اور تھامس براؤن جیسے ماہرین طلاسمیت کے اہم لیڈرز ہیں. ہابس نے ارسطو کے نظریہ تلازم کو بنیاد بنا کر کہا کہ علم صرف حواس کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ ہم حواس ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے حواس پہ جو چیز، جو مہیج اثر انداز ہوتی وہ ہمارے اندر رد عمل پیدا کرتے ہیں اور اگلی بار کے لیے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. جس طرح اگر آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آپ کو سیڑھیاں چڑھتے بے دھیانی میں اگر آپ چڑھ رہے ہیں، آپ کا پاؤں مڑ گیا، تو اگلی بار کے لیے آپ کو لرننگ ہو گئی ہے، آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں نے ذرا سی بے احتیاطی کی تو مجھے چوٹ لگ سکتی، اس لیے اگلی بار آپ بہت زیادہ دھیان سے چلیں گے. تو جتنی بھی ہماری لرننگ ہوتی ہے وہ اسی طلاسمیت کے اوپر بیس کرتی ہے. ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی تجربات سے ہوتا ہے. جب واقعات کو ایک دوسرے کے بعد وقوع پذیر ہوں تو اس کو مستقبل میں ایک واقعے کو ذہن میں لانے سے دوسرا واقعہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے. جس طرح شعلے کو دیکھ کر، مثال یہاں پہ دی، شعلے کو دیکھ کر حرارت کا، برف کو دیکھ کر ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا ہے. کسی چیز کو دیکھ کے کسی اور چیز کی یاد آ جاتی ہے. یا آپ کو جس طرح برف کو دیکھ کے ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا ہے، ٹھنڈک کے احساس سے آپ کا ذہن میں آئس کریم آ سکتی ہے یا کوئی اور ٹھنڈی چیز آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بعض مرتبہ خوشگوار تاثر ہوتا ہے اگر اچھا کچھ رزلٹ ملے. اگر فاعل کو خوشی نہیں ملتی تو ناخوشگوار تاثر قائم ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کو دیکھ کے دوسری چیز کا یاد آ جانا، یہ جو ہے طلاسمیت کہلاتا ہے. نیکسٹ جو مکتبہ فکر ہے اس کو تشکیلیت یا گیسٹالٹ مکتبہ فکر کہا جاتا ہے. اس مکتبہ فکر کے جو حامی ہیں یہ ادراک، پرسیپشن کا مطالعہ کل کی حیثیت سے کرتے ہیں. ان کے خیال میں جو گیسٹالٹ کا مطلب ہوتا ہے کل، ایک مکمل شکل. ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے ادراک کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب اس کا مفہوم خراب کرنا ہوتا ہے. آپ چیز کو ایز اے ہول اسٹڈی کریں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں. یہ اس مکتبہ فکر کے جو بانی ہیں یا حامی ہیں ان کا نظریہ ہے. ان ماہرین نے ساختیت کے نظریے پر اعتراض کی اور کہا کہ ادراک کو مختلف عناصر میں تقسیم کرنے سے ادراک کی وضاحت میں غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے. آپ چیز کو ایز اے ہول ڈیفائن کریں، کل کی حیثیت سے ڈیفائن کریں، اسے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کریں. اس مکتبہ فکر کی ابتدا 1912 میں جرمنی میں ہوئی تھی. کوہلر کوفکا اس مکتبہ فکر کے اہم ماہرین میں سے. ان ماہرین نے انسانی ادراک پر تجربات و مشاہدات سے نتیجہ اخذ کیا کہ ہم اشیاء کو ترتیب و تشکیل دیتے ہیں اور نفسیات کا مقصد ترتیب کے بنیادی عناصر کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے. ان ماہرین نے انسانی ذہن اور ادراک کی تقسیم کے نظریے کو رد کیا اور انسانی سوچ اور عمل کی وحدت کے نظریے کا پرچار کیا کہ یہ سوچ اور عمل ایک ہول ہوتا ہے، یہ کوئی پارٹس نہیں ہے ایک چیز کے، بلکہ ایز اے ہول اس کو دیکھنا چاہیے. اب اس مکتبہ فکر کے نزدیک کردار صرف عناصر کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے کچھ بڑھ کے ہے. کیونکہ جب ہم ماحول میں حواس کو محسوس کرتے ہیں تو یہ حواس الگ الگ محسوس نہیں ہوتے بلکہ ایز اے ہول ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں.
جتنے بھی مہیجات انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے حواس میں رد عمل پیدا کرتے ہیں، تبدیلی پیدا کرتے ہیں، وہ ایز اے ہول وہ تمام سٹیمولس یا مہیج اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا جو ذہنی تجربہ ایک کل کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ تشکیلیت مکتبہ فکر کے حامی ماہرین ساختیت کے خلاف تھے، اور ان کے نزدیک نفسیات کو شعوری ساخت کا نام دے کر جزیات کی حیثیت سے ان کا تجزیہ کرنا ایک غلط چیز ہے، بلکہ آپ ان کو ایز اے ہول اسٹڈی کریں گے تو ہی آپ جو ہے نفسیاتی جو نفسیات ہے اس کو آپ مکمل طور پہ صحیح سے جان سکیں گے۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم ان کے اجزاء کی تنظیم میں تقسیم کر کے اگر اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں صحیح سے جو ہے تجزیہ نہیں کر پاتے، بلکہ اس کو ایز اے ہول اگر دیکھیں گے تو تجزیہ صحیح سے کیا جا سکے گا۔ جس طرح اگر درخت کو دیکھتے تو اس کا ادراک صرف ایک درخت کے طور پہ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پتا ہے، بلکہ درخت کو درخت ہی کہتے ہیں۔ اس قسم کے تجربے کرتے وقت پہلے کل کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اس کے اجزاء کا اس لحاظ سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ کل میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ جس طرح اگر ہم ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں تو پہلے اس درخت کے جائزہ لیا جائے گا، پھر اس کے ایک ایک جو اس کا پتے ہیں، اس کی جو سٹیمز ہیں، اس کی جڑیں ہیں، اس کا تنا ہے، اس کی شاخیں، پھل پھول وغیرہ، ہر چیز کا باری باری الگ الگ مطالعہ بعد میں کیا جائے گا، پہلے اس کو ایز اے ہول کل کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ اب آگے جو ہے 1940 کے بعد یہ جتنے بھی مکتبہ فکر ہے 1940 سے پہلے کے، اس کے بعد ان مکتبہ فکر کا اثر جو ہے وہ کم ہو گیا، اور مختلف انسانی نفسیاتی جو نظریات ہیں ان کو یکجا کر کے نفسیات کو ایک جامع اور مضبوط علم بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ کم سے کم ٹکڑوں میں بٹے۔ ٹھیک ہے، ان کوششوں کے نتیجے میں کچھ جدید مکتبہ فکر وجود میں آئے، جو پرانے تھے وہ متروک ہو گئے۔ ان جدید مکتبہ فکر کو نئے نفسیاتی ماڈلز کا نام دیا گیا، جن میں جو ہے وقوفیت پسند نفسیات کوگنیٹیو سائیکالوجی، موجودیت پسند نفسیات ایگزسٹینشلسٹک سائیکالوجی، اور انسانیت پسند نفسیات ہیومنسٹک سائیکالوجی اہم ہیں۔ 1940 میں جب مکتبہ نفسیات پر مختلف مکتبہ فکر کا اثر کم ہو گیا تو جو 3 نئے مکتبہ فکر وجود میں ہیں ان میں پہلا کوگنیشنلزم یا کوگنیٹیوزم تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلا میں فیلڈ مین پروفیسر فلیڈ مین کے نزدیک وقوفیت سے مراد ایسی نفسیاتی ماڈل ہے جو اپنی توجہ ان مسائل پر مرکوز کرتا ہے کہ لوگ دنیا کے متعلق کیا جانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، ان کے کیا پرسیپشن ہے، کیا تفکر ہے۔ ٹھیک ہے، دا سائیکولوجیکل ماڈل دیٹ فوکسز آن ہاؤ پیپل نو، انڈرسٹینڈ اینڈ تھنک اباؤٹ دا ورلڈ۔ اب دنیا کے متعلق لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسے اس کے بارے میں توجہ مرکوز کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں دنیا کو، اس چیز کے اوپر جو ہے یہ مکتبہ فکر فوکس کرتا ہے۔ وقوفی ماہرین نفسیات کے خیال میں فرد کے کردار کو سمجھنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، یعنی لرننگ کے وقت ان کا جو رد عمل ہے، جو رسپانس ہے، لرننگ کے نتیجے میں ان کا رسپانس کیسا ہے، ان میں کون سی اندرونی تبدیلیاں اور ذہنی اعمال رونما ہوتے ہیں۔ وہ تبدیلیاں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں، جو ذہنی اعمال انسان میں پیدا ہوتے ہیں، ان ذہنی اعمال کو، ان تبدیلیوں کو وقوف کہا جاتا ہے۔ وقوف کے جو انسانی کے نزدیک انسانی کردار کو سمجھنے کے لیے سٹیمولس اور رسپانس کا تسلسل ہی کافی نہیں ہوتا، محیط اور رد عمل کا تسلسل ہی کافی نہیں، بلکہ اندرونی کیفیات کو سمجھنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ 1950 میں وقوفیت کی ابتدا ہوئی تھی، اس دہائی میں اس کا سنگ بنیاد پڑی تھی، اور اس مکتبہ فکر کی تشکیل میں ہیلگرٹ ورٹمین، جوزف ٹچنس ٹالمین اور پیاجے وغیرہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ پیاجے کے مطابق وقوفی نفسیات اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ ادراک کس طرح کردار کو متاثر کرتا ہے، اور تجربہ کس طرح ادراک کو متاثر کرتا ہے۔ یعنی تجربہ جو ہے وہ ادراک پر اثر انداز ہوگا، ادراک جو ہے وہ کردار پر اثر انداز ہوگا اور کردار میں تبدیلی لے کے آئے گا۔ ایک تجربہ جو ہے وہ انسان کی پرسیپشن پہ، اس کے حواس پہ اثر انداز ہو کے اس کے کردار میں کس طرح سے تبدیلی لے کے آتا ہے، یہ اس مکتبہ فکر میں ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ تو
اس طرح وسیع تر معنوں میں یہ تخیل کے عمالات کا مطالعہ ہے۔ ساختیت کے حامی ذہن کے مختلف حصوں کا مطالعہ کرتے اور ذہن کی ساخت سے متعلقہ امور زیر بحث لاتے ہیں۔ اس کے برعکس وقوفی ماہرین اس آموزش کو زیر بحث لاتے ہیں، جس کا تعلق اس بات سے کہ لوگ خارجی دنیا کو اپنے لیے کیسا سمجھتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو ہے انسان کی خود آگہی اور خودشناسی سیلف اویئرنیس کو مطالعے کا مرکز بناتے ہیں۔ کوگنیٹیوزم میں کسی شخص کے کردار کو سمجھنے کے لیے صرف معروضی خیالی خارجی ماحول کافی نہیں، بلکہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ خارجی ماحول داخلی اور موضوعی طور پر کس طرح دکھائی دیتا ہے، انسان اس کے متعلق کس طرح سوچتا ہے، کس طرح وہ اس دنیا کو لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وقوفیت پسند نفسیات میں ان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ جو آخری ہمارا آج کے ٹاپک کا جو حصہ ہے ایگزسٹینشلسٹک سائیکالوجی، موجودیت پسند نفسیات۔ اس نفسیات میں جو مکتبہ فکر ہے اس میں اس کا تعلق جو ہے سب سے پہلے اس کی بنیاد ڈنمارک کے نامور فلسفی سوان کیرکیگارڈ نے رکھی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ دور جدید میں بہت ساری جنگیں ہوئیں، ہولناک جنگیں، جنہوں نے دنیا کی آدھی آبادی کو، 1/3 آبادی کو تقریباً نگل لیا۔ پھر ایک مخصوص بے چینی ہے، کشیدگی ہے، تباہ کن ہتھیار ہے جن کا خوف، زوال، روحانیت، جنگیں، فرد، دشمن عقائد، یہ ساری چیزوں نے اس تحریک کو جنم دیا، اور یہ جو ہے تحریک مادہ پرستی، مایوسی، عدم تحفظ، مذہبی اقدار کی شکست، تخیل کے افلاس نے موجودیت پسندی کو خام مال فراہم کیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پہ کی وجہ بنی، جس کے بعد جو ہے یہ کہتی ہیں کہ موجودہ دور میں جو اتنا کچھ ہوا ہے کہ اتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جنہوں نے انسانوں کو موجودہ مذاہب اور سائنسی علوم کو رد کر دیا، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ روحوں کو تسکین دینے سے قاصر ہیں، تو اور بہترین طرز زندگی کا تعین کرنے میں بھی یہ ناکام ہے۔ اس موجودیت پسندوں کے خیال میں موجودہ مذہب اور سائنسی علوم انسانی روحوں کو تسکین دینے اور ان کے لیے بہتر طرز زندگی کا تعین کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو موجودیت پسند نفسیات انسانی کردار کو سمجھنے کے لیے ذہنی ترکیب اور عقلی پہلوؤں کی بجائے جذبی پہلو پر زیادہ توجہ دیتی ہے۔ ان کے اس جو مکتبہ فکر ہے ان کے حامیوں کے خیال میں جو نفسیات ہے وہ نفسیات کے نزدیک عقل جو ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ کے چکر میں پھنس کر رہ گئی، حقیقت جو ہے اس تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتی، بلکہ تجربے کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے اگر اس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تو حقیقت تک پہنچ نہیں پاتی۔ تو ایسی صورت میں جو ہے بعض جذبی کیفیات ایسی ہوتی جن کی حیثیت نفسیاتی کم اور وجودی زیادہ ہوتی، جو فرینچ دانشور فرانسیسی دانشور سوتر کا بھی وجودیت پسندی کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وجود جوہر پر مقدم ہے۔ اس سے مراد ہے کہ انسان پہلے وجود میں آتا ہے، اپنی ذات کا سامنا کرتا ہے، کائنات میں ابھرتا ہے، پھر کہیں اپنے تصور کی تشکیل پاتا ہے۔ انسان وہی کچھ ہے جو اپنے آپ کو بناتا ہے، جب پہلے وہ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی قابل بناتا ہے، کائنات میں وہ ایک ملک دنیا میں وہ ایک اچھا انسان، ایک انسان بن کے ابھرتا ہے، پھر کہیں وہ اپنے بارے میں کوئی ایک تصور بناتا ہے کہ میں اس طرح کا انسان ہوں۔ اب جو ہے ان کے مطابق انسان چاہتا ہے کہ فرد اپنے آپ کو خود کو پہچانے، اپنے وجود کا ادراک حاصل کرے، زندگی کا کوئی مقصد متعین کرے اور اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ اگر زندگی کا کوئی مقصد ہوگا تو انسان اپنا جو ہے وقت زیادہ اچھے طریقے سے گزار سکے گا، وہ اس کا ذہنی تشویش، کھچاؤ، بے مقصدیت، ذہنی کرب اور وہم وغیرہ ان سے بھی دور رہے گا، کیونکہ اس کی زندگی کا جو اعلیٰ ترین مقصد ہے وہ اس کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینے ہی نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ تو موجودیت پسند نفسیات اس کے جذبوں کے ادراک کے بعد اسے اپنے وجود کا آئینہ دکھا کر کامیاب بناتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا نفسیات کی شاخ درجہ بندی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔